ناظرین، آزاد کشمیر میں نے ابھی کچھ مناظر دیکھے تھوڑی دیر پہلے. مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں کچھ دوستوں نے، اور یہ جرنلسٹ ہیں. یہ بیچارے پاکستان میں یہ ویڈیوز لگا ہی نہیں سکتے، نہ یہ لگا سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر خبر دے سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر سوشل میڈیا پہ آ جائیں گی یہ ویڈیوز بھی. تو وہاں پہ خواتین کے اوپر بھی پولیس نے تشدد شروع کر دیا. سیکورٹی فورسز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھیں اور خواتین وہاں پہ احتجاج کر رہی تھیں، کیونکہ سیکورٹی فورسز ہتھیار لے کر آتی ہیں، پھر اس کے بعد نہتے لوگوں پہ گولی چل جاتی ہے. تو خواتین رستے میں احتجاج کر رہی تھیں، اور طالبات تھیں، خواتین تھیں، وہاں پہ اکٹھی تھیں. انہوں نے کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. تو نہ صرف ان پہ تشدد کیا گیا، انہیں وہاں سے بھگایا گیا، آنسو گیس کی ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، بلکہ ان سے جھنڈے بھی چھین لیے گئے آزاد کشمیر کے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں جب یہاں پہ لندن میں احتجاج کرنے گیا تھا نا، تو مجھے کئی لوگ ملے اور انہوں نے کہا یار پہلی دفعہ ہماری خواتین کو گھر سے باہر آنا پڑا ہے، یہ ریاست نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. تو میں نے کہا جی وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری خواتین، ہماری یہ روایات نہیں، ہماری خواتین باہر نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کیا، خواتین کو مجبور کیا کہ انہیں باہر آنا پڑا احتجاج کرنے کے لیے. اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ مناظر میں نے خود دیکھے ہیں ابھی. اب مشال ملک صاحبہ کو لایا گیا، ان کو لا کے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی. گو کہ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ پرامن طریقے سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں. جنگوں کے بعد بھی یہ مسئلے بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں. وہ یہ بات ٹھیک کر رہی تھی، غلط نہیں کر رہی تھی. یہی بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. جب خون نہیں بہا تھا میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جائے نا، بیٹھ کے بات کریں. کوئی یہ دشمن ملک تو نہیں ہے، پاکستان ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری اپنی فورسز ہیں، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو گولی کی زبان میں بات کریں، ظلم اور جبر کا سہارا لیں. اب وہ کہتے ہیں 100 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں ہماری لاشیں غائب کی جا رہی ہیں. تو مشال ملک صاحبہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر فوج کو کہا جی فوج کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سارے معاملے میں. یعنی انہوں نے ملٹری کو اس سارے معاملے میں بے گناہ قرار دے دیا اور سارا کا سارا ملبہ اٹھا کر انہوں نے سیاستدانوں پہ ڈال دیا. یہ نا پرانا طریقہ کار ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جب گند مارتی ہے نا، تو اس کے بعد اپنے بندے لانچ کرتی ہے جو آ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ملٹری کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تو سیاستدانوں کی غلطی ہے. آپ کو یاد ہے پاکستان ٹوٹنے پہ جنرل باجوہ کا سٹیٹمنٹ؟ جنرل باجوہ یہ کہتا تھا کہ وہ ایک سیاسی غلطی تھی اور وہ ایک سیاسی ناکامی تھی، فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. حالانکہ 90,000 فوجی ہمارے ہتھیار پھینک کے وہاں پہ قیدی بن گئے تھے. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے سرنڈرز میں سے وہ سرنڈر تھا جو پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار پھینکے اور 90,000 قیدی بن گئے. اور پھر ایک ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو وہاں پہ رقم ہوتی ہے. تھوڑی دیر پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ہم فتح کر رہے ہیں، بہترین ہے، زبردست ہے، شاندار ہے، سب اکٹھے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سرنڈر ہو گیا. تو ایک بہت بڑی شرمندگی پاکستان کے ساتھ چلتی ہے. بھارت کے تمام جو بڑے بڑے دفاتر ہیں ملٹری کے، وہاں پہ انہوں نے وہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں پاکستان کی جانب سے سرنڈر کی، اور اس کو وہ ایک بہت بڑی وار ٹرافی کے طور پہ دیکھتے ہیں. انفارچونیٹ ہے لیکن ہے. تو بات چیت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی. اس وقت بھی جو ہے نا وہ فوج یہ کہتی تھی ہمارا تو قصور نہیں تھا، پولیٹیکل لوگوں کا قصور ہے. آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی پالیسی غلط ہے. یہ ڈنڈے کے زور سے اقتدار پہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک پالیسی ایک دفعہ کام کرے نا تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوسری دفعہ بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں. دوسری دفعہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں جی ہم ایک دفعہ اور اپلائی کرتے ہیں. لیکن ایک پالیسی آپ کی روزانہ ناکام ہو جائے تو پھر آپ دوسری دفعہ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی پالیسی آپ کی بنگلہ دیش میں ناکام ہوئی. کیا وہاں پہ امن آ گیا؟ آپ نے ڈنڈا اور گولی چلائی، نہیں آیا. آپ نے بلوچستان میں ڈنڈا اور گولی چلائی، امن آ گیا، نہیں آیا. کراچی میں آج بھی قتل و غارت گری ہوتی ہے، آپ نے ڈنڈا اور گولی چلائی، امن نہیں آیا. قبائلی علاقوں میں آپ نے آپریشنز کیے، ڈنڈا اور گولی چلائی، سب کچھ کیا، کیا امن آیا؟ نہیں آیا. بھئی جب یہ پالیسی غلط ہے تو آپ پورے پاکستان کو بد امنی میں کیوں جھونک رہے ہیں؟ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کو موقع دیں، پولیٹیکل انتظامیہ بات چیت کے ذریعے سے رستے نکالے. جہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ قانونی طاقت کا استعمال کیا جائے، عدالتوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور 50-40 بندے مار دیے، اور بندے مارنے کے بعد آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جی فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. وہ ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ طلباء کے تھے بیچارے سوال ہی نہیں کر سکتے، انہیں سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی. وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آرمی چیف فتنہ کچلنے کی قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دو، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو
اور اگر یہ تائب ہو جائیں تو پھر ان کی معافی ہے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, قرآن مجید کو نا اپنے مظالم کو جواز دینے کے لیے آپ قرآن مجید کی آیات کا سہارا نہ لیں. یہ زیادتی ہے, یہ غلط بات ہے. یہی آیات مجھے بھی سنائی گئی تھی جب تشدد کر رہے تھے ISI کے لوگ میرے اوپر. یہی آیات جب میں سن رہا تھا تب تشدد ہو رہا تھا, اور یہ مقبول جان صاحب کے اوپر ان کو بھی سنائی جا رہی کہ تمہارے ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں, پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں, اور پھر تمہارا فتنہ ہے اس کو ہم کچل دیں گے. اس طرح ان کو بھی آیات سنائی جا رہی تھی. تو کیا قرآن پاک سارا کا سارا سیاسی مخالفین پہ نازل ہوا ہے؟ جو عاصم منیر صاحب کو پولیٹیکلی ان کی مخالفت کرے گا, قرآن پاک کیا اس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ میرے چند سوالات ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کیا آپ قرآنی اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں جو آپ یہ کہتے ہیں؟ کیا اس سودی نظام کے ساتھ آپ خود کو امیر المومنین سمجھنا شروع ہو گئے؟ ملک میں سودی نظام لگا ہوا ہے. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا ہوتا ہے؟ وہ افضل جہاد ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی روح سے الیکشن چوری کرنا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, انسانوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرنا, چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا سہولت کار بننا, خواتین کی تذلیل کرنا, بچوں پر تشدد کرنا, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا, غیر اسلامی عالمی طاقتوں کی خوشامد کرنا, نا انصافی کا بازار گرم کرنا, جعلی حکمران بنانا, سودی نظام چلانا, مسلمان بھائیوں پر گولیاں برسانا, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانا, خود سے استثنا لے لینا, کیا یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی روح سے جائز ہیں؟ یہ جو آپ نے کیا وہ سارا جائز ہے. پاکستانی صرف اپنے حقوق مانگ لیں تو وہ فتنہ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں قتل کریں گے, انہیں ماریں گے, ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیں گے, اور بچوں کو بٹھا کے آپ یہ قرآنی آیات سنا رہے ہیں. بھی بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بچوں جھوٹ نہیں بولتے, بچوں کرپشن نہیں کرتے, بچوں اپنی زندگی ایمانداری کے ساتھ گزارتے ہیں, بچوں غلط کو غلط کہنا سیکھو, بچوں صحیح کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھو, شرک نہیں کرتے, اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. آپ نے اگر بچوں کو بتانا تو آپ یہ باتیں بتائیں کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ باتیں نہیں کریں گے. بچوں کو بتائیں گے جی ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیں گے, ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیں گے. تو آپ قرآن مجید کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اگر پاکستان, یہ صرف آپ نے نہیں پڑھا ہوا قرآن مجید فیلڈ مارشل صاحب, یہ پورے پاکستانیوں نے پڑھا ہوا ہے. پاکستانیوں نے اگر قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دینا شروع کر دیا نا تو یہاں پہ لوگوں کو منہ چھپانے کا موقع بھی نہیں ملے گا, جگہ بھی نہیں ملے گی. قرآن مجید میں اتنی کلیئرٹی ہے ظلم کو اور ظالموں کو لے کر. مظلوموں کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے وہ بھی آپ وہاں پڑھ لیں جا کے. بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جو آج ان کو جو ہے وہ پسے پشت ڈالا جا رہا ہے. فضل الرحمان خود کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں. آپ کا اپنا قریبی مولوی ہے نا, بہت تعلق والا ہے آپ کا, اسی لیے اس کے اوپر ابھی تک آپ نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا. اور فضل الرحمان کو آپ نے موقع بھی دیا ہوا ہے کہ چڑھ کے رہو, ہیرو بن جاؤ, ہمیں گالیاں دو, پاکستان تحریک انصاف سے اس کی مقبولیت چھین لو. اسی لیے فضل الرحمان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے نا. اس کے اوپر تو تمام تر بیانات دینے کے باوجود ایک مقدمہ آپ نے درج نہیں کیا, جبکہ عمران خان کی بہنوں پہ مقدمات درج کر رہے ہیں. ذرا آجے واپس وہ پہلے والی بات کے اوپر بھی, واپس میں عمران خان صاحب کی بہنوں والے معاملے پہ آؤں گا. اب یہ ناظرین مشال ملک آئی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب یہ فوج کا قصور نہیں ہے, یہ قصور جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے, سیاستدان ذمہ دار ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے. یہ مشال ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں. لیکن سیاستدان تو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ بیچارے روتے پٹتے رہتے ہیں کہ نہ ہمیں اقتدار ہماری مرضی سے ملتا ہے, نہ ہم فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ضرور ہے, وہ ہر گند کی سہولت کار ضرور ہے, لیکن اصل کاروائی تو وہاں پہ ایجنسیاں ڈال رہی ہیں. اصل کاروائی جو ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈال رہی ہے. اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے چکر میں ہر جگہ پہ انہوں نے ظلم کیا, اور اب جتنے بندے شہید کر دیے گئے ہیں یہ کس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے؟ بھی کسی کا تو سر لیا جائے گا نا. 100 کے قریب بندے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق ان کے شہید ہو گئے ہیں. اب یہ کسی کے سر میں تو جائے گا. اور دیکھیں مذاق کیسے اڑاتے ہیں. ابصار عالم کو دیکھیں, اچھا خاصا سینئر جرنلسٹ تھا, بعد میں یہ سرکاری ملازم بن گیا, پھر اعلان کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ صحافی نہیں بنوں گا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو اور بچوں کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ مر جائیں. کیسی بے شرمی اور ڈٹائی ہے بھئی. کون سا بچہ یا خاتون انہوں نے آگے کی جس کو گولی لگ گئی؟ جتنی گولیاں لگیں وہ کشمیری نوجوانوں کو اور بزرگوں کو لگی ہیں.
وہ تو جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی خواتین کو اور بچوں کو محفوظ بناتے ہیں۔ یہ کیسی بے شرمی ہے اور بے غیرتی والا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ وہاں ڈی چوک میں لاشیں گر رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، اور یہ ٹھٹے اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ ثابت کرنے پر تلے تھے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوا۔ ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا خون بہہ گیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا انہیں۔ ادھر کشمیری جانیں قربان کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ ان کے بقول ان کے شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 80 لوگوں کے نام تو موجود ہیں جو شہید ہو گئے، لاشیں غائب کی جا رہی ہیں سرکار کی جانب سے، اور یہ اس وقت ان کو تانے دے رہے ہیں کہ تم عورتوں اور بچوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہو۔ ایک عورت کو بھی اور ایک بچے کو بھی انہوں نے ایسے وہ گولیوں کے سامنے نہیں کیا، انہوں نے سارے مناظر سب کے سامنے ہیں، سب کچھ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو وہاں پہ فلمایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ابھی وہ باجوڑ میں گئی ہیں اور ایسا لگتا تھا جیسے باجوڑ کی تاریخ کا ایک تاریخی نوعیت کا ایک بہت بڑا استقبال ہوا ہے۔ اب یہ لوگ اگر اس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں جیسے علیمہ خانم کر رہی ہیں، اب جہاں جہاں وہ جاتی ہیں بہت بڑے ہجوم نکلتے ہیں۔ اگر یہی لوگ اپنے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ چل پڑیں اور ایک بڑے ہجوم کی شکل اختیار کریں تو 4-5 لاکھ لوگ اگر چل پڑیں اسلام آباد کی طرف، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی اپنے پیروں پہ حکومت کھڑی رہ پائے۔ دیکھیں یہ گولی کب چلاتے ہیں، یہ مارتے کب ہیں۔ جب یہ ہیلی کاپٹر پہ جا کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نیچے 25,000 30,000 50,000 بندہ ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مینج کر لیں گے، لیکن جس دن انہوں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ نیچے 2 لاکھ بندہ ہے یا 4 لاکھ بندہ ہے، اس دن ان کی ہوا نکل جائے گی، پھر یہ نہیں لڑ پائیں گے۔ یہ لاشیں گراتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ آج کشمیر میں ان کے گلے میں پڑ گئی ہے، ان کو مصیبت اس بات کی ہے کہ کشمیری منتشر نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ لاشیں گراتے ہیں وہ لاشیں اٹھا کے دفنا لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے احتجاج پہ آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ منتشر نہیں ہو رہے، واپس نہیں جا رہے، بھاگ نہیں رہے، چھپ نہیں رہے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ ان کی بات مانیں یا پھر آپ ان کو مارتے چلے جائیں۔ تو ابھی تک تو انہوں نے جو آپشن لیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان کو مارتے ہی چلے جا رہے ہیں، مارتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، انصار عباسی نے بھی اعتراف کر لیا ہے بالآخر۔ انصار عباسی نے کہا کہ مینڈیٹ تو دونوں کا ہی جعلی ہے، فارم 47 کے اوپر پی ایم ایل این کو دیا گیا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جو مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی جعلی ہے، ان کا صدر بھی اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہی بنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گالم گلوچ والا کہتے ہوئے کہا کہ جناب وہ آر ٹی ایس والا الیکشن تھا 2018 کا۔ اپنے آپ کو یہ تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں، ذرا تھوڑی تحقیقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے کس جماعت کی سیٹیں زیادہ تھیں اور آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد کس جماعت کی سیٹیں بڑھ گئی تھیں، صرف یہ پتہ کر لیں۔ دیکھیں نا، آر ٹی ایس اگر عمران خان کے فائدے کے لیے بٹھایا تھا تو عمران خان کی سیٹیں بڑھ جانی چاہیے تھی آر ٹی ایس بند ہونے کے بعد، لیکن اس کی سیٹیں آر ٹی ایس بند ہونے کے بعد کم ہو گئی۔ پھر یہ چیک کر لیں زیادہ پٹیشنز پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی دھاندلی کے خلاف، یا زیادہ پٹیشنز پاکستان تحریک انصاف نے ڈالی تھی دھاندلی کے خلاف 2018 کے الیکشن میں۔ اپنے آپ کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بلاول نے نورا کشتی کی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو نورا کشتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور یہ نواز شریف کے حق میں، نواز شریف کی سپورٹ میں نکل کے باہر آ گئے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، اتنی ان کی عمریں ہو گئی ہیں، اتنا عرصہ ان کو صحافت کرتے ہوئے ہو گیا، یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے۔ اور جو پالیسی اصل میں جو باتیں ہیں نا، جو چیزیں ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے، وہ جبری گمشدگیاں ہیں پاکستان میں، وہ ظلم اور بربریت، انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ یہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کتنے سالوں سے احتجاج کر رہی ہیں، کتنے سالوں سے احتجاج کر رہی ہیں۔ آج مسعود جنجوعہ اور فیصل فراز کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے لگ بھگ 21 سال ہو گئے۔ جولائی 2005 میں مشرف کے دور میں ان دونوں کو لاپتہ کیا گیا تھا۔ اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، اغوا کر لیا، لاپتہ کر لیا۔ آج تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے انڈیا کی فلم دیکھی ہوگی، آج کل لوگ بہت اس کی بات کرتے ہیں، ستلج مووی، جس میں وہ ایک سکھ تھا، وہ آواز اٹھاتا ہے، پھر وہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے، پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی آج تک لاش نہیں ملی۔ اس کی بیوی لاپتہ افراد کے لیے آج بھی آواز اٹھاتی ہے۔ یہی کہانی پاکستان کی بھی ہے۔ مسعود جنجوعہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور ان کی بیوی آج تک آواز ہی اٹھاتی ہے۔
ان کی لاش بھی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں چلا۔ سمی دین بلوچ، اس کے والد کا پتہ ہی نہیں چلا، لاش بھی نہیں ملی۔ مبارک بلوچ کے والد کی تو لاش مل گئی تھی مسخ شدہ، لیکن سمی دین بلوچ کے تو والد کی لاش بھی نہیں ملی۔ ہاں لیکن کچھ لاشیں ملی ہیں، آج بھی ملی ہیں۔ بلوچستان میں جن مزدوروں کو اغوا کیا گیا تھا، جن کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تھا، یہ تو بے گناہ لوگ ہیں نا، بیچارے اپنا کام کرنے گئے ہوئے ہیں اور اس بھروسے پر گئے ہوئے ہیں کہ ریاست ان کا تحفظ کرے گی، انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ یعنی جنہیں لاپتہ کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا 2 دن پہلے، 6 مزدوروں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ بازیاب کس کو کرواتے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ بتائیں، کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں پہ مغویوں کو بازیاب کروانے میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کامیاب ہوئی ہوں۔ اتنی کمانڈو ٹریننگ، اتنا سارا پیسہ، اتنے سارے ہتھیار، اتنا سارا جدید ساز و سامان، یہ سب کچھ لے کر دینے کا کیا فائدہ ہے جب کبھی بھی آپ کسی کو بازیاب نہیں کروا سکتے؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا اور بازیاب نہیں ہو سکا، وہ کسی حادثے کے نتیجے میں چھوٹ کے نکل کے آ گیا تھا، تو یہ بازیاب تو اس کو بھی نہیں کروا سکے تھے۔ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں، بازیاب کروانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پیسے پوسے دے کے ڈیمانڈز تسلیم کر کے ان کے بندے چھوڑ کے اپنے بندوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو پروفیشنل فورسز کہاں گئی؟ کہاں ہے پروفیشنلزم جس میں بازیابیاں کروائی جاتی ہیں، لوگوں کو نکلوایا جاتا ہے، چھڑوایا جاتا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ ہم ڈراموں میں ہی دیکھتے ہیں، فلموں میں ہی دیکھتے ہیں؟ بھئی پریکٹیکلی جائیں، جا کر لوگوں کو بازیاب کروائیں۔ یہ مزدور کیا کسی کے بیٹے، کسی کے شوہر، کسی کے ماں باپ نہیں تھے؟ یہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ یہ بیچارے وہاں پکڑے گئے، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی جانیں قیمتی نہیں تھی، انہیں بازیاب کروانے کے لیے کوئی گیا ہی نہیں، اور یہ مزدور شہید ہو گئے اور ان کی اب لاشیں برآمد ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جتنے بھی اعداد و شمار ہیں وہ سارے کے سارے تباہی کی داستان سنا رہے ہیں، مگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میڈیا پہ لگاتار دباؤ ڈال رہی ہے، اور بھی ایک تازہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ مثبت رپورٹنگ کریں۔ دیکھیں، اس ماحول میں سرمایہ کاری کون کرے گا پاکستان میں؟ کشمیر میں جو ہے وہ 100 سے زائد شہادتیں کہی جا رہی ہیں، سیکورٹی فورسز جو ہے وہاں پہ لاشیں غائب کر رہی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے۔ بلوچستان خیبر پختونخوا جل رہا ہے، سندھ اور پنجاب کی بیڈ گورننس کے خوفناک مسائل ہیں، جعلی حکومتیں ہیں، عدم برداشت بڑھ گئی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، CCD جیسے گھنونے اقدامات لیے جا رہے ہیں، غیر ملکی خواتین کا پاکستان میں ریپ ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں کون آئے گا اور آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ سوال صرف ہمارے حکمران اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اور پاکستان کو عوامی منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے، پھر آپ دیکھیے گا چیزیں کتنی رفتار سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ آپ نے 70 سال میں، 75 سال میں جو چیزیں برباد کی ہیں نا، انشاءاللہ 15 سے 20 سال میں پاکستانی اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، لیکن 15 سے 20 سال تک آپ اپنی حدود کے اندر رہیں گے۔